اللہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب اللہ کا بڑا مہینہ ہے اور کوئی مہینہ اس کی عظمت اور فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا. تھوڑا سا موٹیویشن ہو جائے، میں مفاتح الجنان سے ایک صفحہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. فرمایا پھر کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے خدا کی خوشنودی کا سبب ہوگا، خدا کا غضب دور ہوگا اور جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند ہو جائے گا. میرے خیال میں اب وائس آن لائن بھی واضح اور کلیئر ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ خدا کا غضب دور ہو جائے گا، جہنم کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے جہنم کی آگ اسے 1 سال کے راستے کے برابر دور ہو جاتی ہے. جو شخص 3 دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. بالخصوص جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے. لہٰذا یہ آج تو جمعرات کا دن گزر گیا، جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ جمعہ ہفتہ بھی روزہ رکھ لیں ساتھ میں، اور آگے بھی ابھی آپ کے پاس کئی سارے تھرسڈیز، فرائیڈیز اینڈ سیٹرڈیز آئیں گے، تو بہتر ہے کہ پہلے سے معلومات رہیں. فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین ہے، اور جو ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے جنت میں سیراب فرمائے گا. البتہ علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جیسے کوثر کی جو نہر ہے اس کی حقیقت بی بی فاطمہ ہے، اس طریقے سے ماہ رجب المرجب، ماہ رجب کے نام سے جو نہر ہے اس کی حقیقت ولایت مولا علی علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رجب استغفار کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے گناہوں سے طلب مغفرت کرنی چاہیے. رجب کو عصب بھی کہتے ہیں. عصب کیوں کہتے ہیں؟ عصب کہتے ہیں ڈاؤن پور کو. شدید جب بارش ہو رہی ہو تو اسے عصب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں. یعنی ماہ رجب میں اللہ کی رحمت ایک شدید بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے. وہ خدا کے جو ارحم الراحمین ہے، جو ہر مہینے میں ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ ذی-القعدہ میں بھی ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ شوال میں بھی ارحم الراحمین ہے، لیکن رجب میں اس کی رحمت ایسی ہے کہ جیسے ایک موسلا دار بارش برس رہی ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ کہیے اس مہینے میں استغفر اللہ واسألہ التوبہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسے توبہ کا سوال کرتا ہوں. امام جعفر صادق السلام کی خدمت میں ابن سالم کہتے ہیں کہ میں پہنچا رجب کے آخر میں جبکہ چند دن باقی رہ گئے تھے. امام کی نگاہ مجھ پر پڑی. امام نے کہا کہ کیا اس مہینے میں تم نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ خود سے امام نے پوچھا کہ کیا کوئی روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا ابن رسول اللہ نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا، ایک بھی روزہ نہیں رکھ پایا. امام نے کہا تجھ سے اس قدر ثواب فوت ہو گیا جو سوائے خدا کے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور میں نے تقریر میں آپ سے یہ کہا کہ جب امام یہ کہہ دیں اس کا مطلب ہے کہ واقعاً حتماً ایسا ہی ہے. یہ مبالغتاً نہیں، حقیقتاً امام نے کہا کہ اتنا ثواب تجھ سے فوت ہو گیا تو کوشش کریں کہ ایک روزہ کم از کم ہو جائے، کیونکہ امام نے کہا اگر ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو اتنا ثواب ضائع ہو گیا جو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. تو ہمارے ماشاءاللہ جو بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں، بالکل جو ممیز ہو چکے ہیں اور جو بالغ ہو چکے ہیں، وہ ویکنڈز پہ رکھ لیں کیونکہ دن تھوڑے سے طویل ہیں، لیکن بہرحال کم از کم ایک روزہ ضرور رکھیں. پھر امام نے کہا اے سالم، جو شخص اس مہینے کے آخر میں بھی کوئی ایک دن روزہ رکھ لے خدا اس کو محفوظ رکھے گا عالم نزع کی سختی سے، موت کے خوف سے، عذاب قبر سے. اور جو شخص اس مہینے میں آخر میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. جو 3 روزے رکھے آخر میں وہ روزے قیامت کے عظیم خوف سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. اب آ جائیے ایک عمل اور، 2 عمل اب تک آپ کی خدمت بیان کیے جا چکے ہیں. ایک روزہ رکھنا، دوسرا استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا. تیسرا ایک عمل جو کہ اس مہینے کی راتوں میں کل ملا کر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ. تو یعنی اگر آپ ایوریج دیکھ لیجئے تو تقریباً 35-40 ٹائمز اگر آپ پڑھ لیں تو کل مہینے میں راتوں میں 1000 مرتبہ یہ ہو جائے گا. تو اتنا کوئی سخت عمل نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی خاص تاکید وارد ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جو لوگ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے تو ہر بات میں ویسے ہی مولا علی یاد آتے ہیں، تو رجب کے مہینے میں تو خود مولا علی آئے ہیں، تو پھر کیسے مولا علی کا ذکر نہ آئے. اور حضور نے پھر ایک عمل بتلایا جو اس وقت ہم انجام دیں گے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، یعنی امیدوں کی رات، جہاں اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے کہ وہ حاجتیں پوری کرے گا. تو آپ اپنی حاجتوں کو دل میں رکھ کر انشاءاللہ یہ نماز پڑھیں. اور بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت شیخ عباس قمی نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو شخص اس نماز کو پڑھے جب قبر کی پہلی رات آئے گی، جب مولا علی علیہ السلام بھی آئیں گے انشاءاللہ. روایت میں ہے کہ خدا اس نماز کا ثواب خوبصورت شکل میں فصیح زبان کے ساتھ اس مومن کی قبر میں بھیجے گا، اور وہ ثواب اس سے مخاطب ہو کر یہ کہے گا کہ اے میرے دوست، تجھ کو بشارت ہو. ایک جملہ ہی کتنا خوبصورت ہے، تجھے نجات عطا ہو گئی. یعنی اب کچھ بھی نہ ہو تو یہی ایک اجر کافی ہے کہ آج کے عمل کو اللہ تعالیٰ خوبصورت شکل بنا کر قبر میں بھیجے گا، اور وہ فصیح زبان سے اس مومن سے کہے گا، وہ شکل یہ کہہ رہی ہوگی کہ تجھے مبارک ہو، تجھے نجات عطا ہو گئی ہر سختی ہر مصیبت سے. وہ کہے گا تم کون ہو؟ خدا کی قسم میں نے تجھ جیسا بہتر چہرہ نہیں دیکھا اور تجھ جیسا شیرین کلام کرنے والا نہیں سنا، اور اس سے زیادہ اچھی خوشبو نہیں سنی. تو اس شکل سے جواب یہ آئے گا کہ میں تمہاری پڑھی ہوئی وہ نماز ہوں جو فلاں رات، فلاں مہینے، فلاں موقع پر تم نے انجام دی تھی. میں آج تمہارے پاس آئی ہوں
ताकि अल्लाह की जानिब से तुम्हारा हक अदा करूं, इस तन्हाई में मोने से मददगार रहूं, तुम्हारी वहशत को दूर करूं, और जब सूर फूंका जाएगा तो मैं तुम पर साया करूं मैदान क़यामत में। खुशबहाल कि तुमसे ये नेकी ज़ाया नहीं हुई, यानी तुमने नेकी अंजाम दे दी, तुम बड़े सादतमंद हो कि तुमने नेकी अंजाम दे दी। और उसका तरीका फिर बयान किया गया कि पहली शब जुमा जुमेरात को रोजा रखें। रोजा इसके लिए बेहतर जरूर है, जिसने रोजा ना भी रखा हो वो भी इस अमल को अंजाम दे सकता है। हाँ, इतना ध्यान में रखिएगा कि रोजा रखा हो या ना रखा हो, बहरहाल ये अमल है रजाए मतलूबियत की नीयत से, यानी इस उम्मीद पर कि तलब सवाब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाब अता करेगा, कुर्बतन इलल्लाह नहीं है, रजाए मतलूबियत की नीयत से। कई उलमा ने इस रिवायत को ज़ईफ भी करार दिया है। रिवायत का फैब्रिकेटेड होना बिल्कुल और बात होती है, और रिवायत का एक ज़ईफ होना और बात होती है। यही का मतलब होता है कि आप पूरा उस कनेक्शन को नहीं जोड़ पा रहे। जरूरी नहीं है कि जो आप फिक़ही मसाइल में जब फतवा देते हैं तो जो एग्जैक्ट रिवायत होती है, या किसी अकीदे के मसले में जो एग्जैक्ट रिवायत होती है। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी से और भी उलमा से वारिद हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि मफातिल जनान में जितने भी अमाल हैं, हमने जिंदगी में कम से कम एक मरतबा उस अमल को जरूर किया। तो ये मफातिल जनान में एक अमल है मौजूद, और इसमें बहरहाल नमाज मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकत नमाज है, और हर 2 रकत के बाद सलाम पढ़ के वो नमाज खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं हर रकत में 1 मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, और 12 मरतबा फिर सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। तो हर रकत में इस तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी। जब नमाज से फारिग हो जाए तो 70 मरतबा कहें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि, इंशाअल्लाह आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर भी आ जाएगा। फिर सजदे में जाकर 70 मरतबा कहें सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, फिर सजदे से सर उठाइए, फिर कहिए रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलीयुल अअज़म, और फिर 70 मरतबा सजदे में जाकर सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, और फिर अपनी हाजत को तलब कीजिए इंशाअल्लाह।